پیارے حبیب علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو انتشار، اختلاف، لڑائی جھگڑا، فساد، قرآن اس کا منظر پیش کرتا ہے کہ تم ایسے انتشار کا شکار تھے کہ اس انتشار کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھوں کے کناروں پہ پہنچ چکے تھے، تمہیں اللہ نے بچایا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ذات اور پیاری ہستی جن کے آنے پہ انتشار ختم ہوا، اختلاف ختم ہوا، بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ لیکن آج دکھ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان پھر انتشار کا شکار ہو گئے، پھر اختلاف کا شکار ہو گئے، پھر گروہ بندیوں میں بٹ گئے، مسجدیں الگ ہو گئی، مدرسے الگ ہو گئے، کتابیں الگ ہو گئی، مولوی الگ ہو گئے۔ کوئی مسجد اے تہاڈی مسجد ہے ساڈی نہیں، اے تہاڈا مولوی ہے ساڈا نہیں، یہ تمہاری کتاب ہے ہماری نہیں، آپ کی نماز میرے پیچھے نہیں، میری نماز آپ کے پیچھے نہیں۔ ہے مسلمان، اللہ ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، رسول ایک، شریعت ایک، دین ایک۔ اور مسلمان سے پوچھو تو کون؟ میں دیوبندی، بریلوی، بھابی، سنی، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، نوری، سور وردی، وردی بغیر وردی، میں ایک نہیں۔ کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، اور مولویوں نے ایسے ایسے چکر میں پھنسایا۔ اب یہ کہنا کافی رہا ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کون ہے؟ کوئی کہتی میں مسلم ہوں، نہیں اگو دس اگو اور کی ہے، اور کیا ہے آگے بتا بھائی، میں مسلم ہوں، میں محمدی ہوں، نہیں اور کیا ہے، اور کیا ہے، اور تو کچھ نہیں، قرآن حدیث کو مانتا ہوں، نہیں کس پیر صاحب کو پکڑا بھائی؟ میں نے کسی کو نہیں پکڑا، کسی کو نہیں پکڑا، بڑا گستاخ ہے، پاگل ہے۔ ارے بے وقوف، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، کسی نہ کسی پیر کو ضرور پکڑو۔ اچھا پیر پکڑنا ضروری ہے؟ ہاں جی بالکل، وہ تو مر گیا، اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوگا جس نے پیر نہیں پکڑا۔ اب پیروں کی تلاش کے اندر دنیا نکل جاتی ہے، اس نے اس پیر کو پکڑ لیا، اس نے اس پیر کو پکڑ لیا، اس نے اس پیر کو پکڑ لیا۔ پیروں کے مقام و مرتبوں میں ہمیں لڑائی ہے، فتنے ہیں، دروازے کھلے ہیں جنگ و جدال کے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کسی نے ایک پیر کو پکڑا، اس نے دوسرے کو، کسی نے تیسرے کو، چوتھے کو۔ 10 پیروں کے مرید ایک جگہ بیٹھے ہوں، وہ کہ جی میرا پیر صاحب، میرا حضور جی، میرا شیخ جی بڑا پہنچا ہوا ہے، باقی 9 چپ رہیں گے، کہیں گے لے میں مار دیں تیرا پہنچا، ساڈا پیر ہم سے تو سن، ہمارا پیر یہ ہے۔ وہ کہ جی چپ کرو، تم دونوں کو کیا پتا، ہمارا پیر یہ ہے۔ ہر بندہ اپنے پیر، اپنے فقیر، اپنے بزرگ، اپنے ملا، اپنے شیخ کا ایسی عزت، شان، مقام، مرتبہ بیان کرے گا کہ ان 10 کے گریبان ایک دوسرے کے ہاتھوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم بتاتے ہیں کہ پیر پکڑنا ضروری ہے، کسی نہ کسی کے لڑ لگنا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر ضروری ہے تو کس کو پکڑے؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، دنیا کی مثال۔ دنیا میں ہر بندے کی جتنی پہنچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی نہ کوئی تعلق والا دوستی کرتا ہے نا، اوکھے سوکھے ویلے کے لیے۔ کوئی پریشانی بنی تو کوئی تھانے دار سے واسطہ ہو، جتنی اس کی پہنچ ہے۔ کسی کی پہنچ تھانے دار تک ہے، کسی کی پہنچ ڈی ایس پی صاحب تک ہے، کسی کی ایس پی صاحب تک ہے، کسی کا ایم این اے رشتہ دار ہے، کسی کا ایم پی اے رشتہ دار ہے۔ اور جس کی دوستی وزیر اعظم سے ہو وہ تھانے دار کو تلاش کرے گا کہ تھانے دار ملنا چاہیے؟ سوچنا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پر تھوڑی سی دیر گفتگو کروں گا اور زیادہ چاہوں گا۔ جس کی دوستی وزیر اعظم سے ہو وہ تھانے دار کو تلاش کرے گا؟ وہ کسی گاؤں کے کونسلر کے پیچھے بھاگے گا؟ وزیر اعظم مل گیا۔ سیاسی جمہوری حکومتوں کے اندر سب سے پاورفل آدمی کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم۔ اس کے بعد اکثر جمہوری حکومتوں میں صدر صاحب تو سٹیمپ، ربڑ سٹیمپ ہوتی ہے نا، ہوگا تو وہی جو وزیر اعظم کہے گا۔ جس کو وزیر اعظم سے یاری دوستی لگ جائے اسے دنیا میں کسی اور کی ضرورت؟ اس مثال کو اپنے سامنے رکھیے، اور جو آپ کو یہ کہے پیر پکڑنا لازمی ہے،
شیخ پکڑنا لازمی ہے، مرشد پکڑنا لازمی ہے، حضرت پکڑنا لازمی ہے، کسی نہ کسی کے لڑ لگنا چاہیے، کسی نہ کسی کے سلسلے میں آنا چاہیے، اسے کو مانتے ہیں تمہاری بات کو، لیکن قسمت کا سودا ہے۔ تم نے کہا کسی پیر صاحب کو پکڑنا چاہیے، کسی نے کسی پیر کو پکڑا، کسی نے کسی پیر کو پکڑا، ہم نے اس کو پیران پیر مانا ہے، ہم نے اس کو مرشد اعظم مانا ہے، ہم نے اس کو قائد اعظم مانا ہے، ہم نے اس کو امام اعظم مانا ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس کو اپنا ہادی مانا ہے، مرشد مانا ہے، امام مانا ہے، قائد مانا ہے، رہبر مانا ہے، جس کو مکے کے باسیوں نے مانا تھا۔ ان کو ماننے سے پہلے وہ عزتوں کے لٹیرے تھے، ماننے کے بعد عزتوں کے رکھوالے بن گئے۔ ہم نے ان کو پکڑا ہے جو بکریوں کے چرواہے تھے، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے آ کر لگے، جب پیارے حبیب کے سائے عاطفت میں آئے، وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کی جوتیوں کی آواز رب کی جنت میں آیا کرتی تھی۔ ہم بے پیرے نہیں ہیں، ہم بے مرشدے نہیں ہیں، ہم بے امام میں نہیں ہیں، تانا دیتے جن کا پیر کوئی نہیں، ان کا مرشد کوئی نہیں، ان کا امام کوئی نہیں۔ ارے ہمارا امام ہے، ایسا امام کہ اس سے پیارا امام نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بے پیرے نہیں، ہمارے پیر وہ ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ رب کی جنت میں جانے کا تصور نہیں کر سکتا جب تک ہمارے پیر کا کلمہ نہ پڑھے۔ پیران پیر محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ان کو پکڑا ہے، ان کو پکڑا ہے جن کے پکڑنے کے بعد نہ قادری بننے کی ضرورت ہے، نہ چشتی بننے کی ضرورت ہے، نہ رضوی بننے کی ضرورت ہے، نہ سہروردی بننے کی ضرورت ہے، نہ نقش بندی بننے کی ضرورت ہے، نہ بریلوی بننے کی ضرورت ہے، نہ دیوبندی بننے کی ضرورت ہے، نہ وہابی بننے کی ضرورت ہے، نہ سنی بننے کی ضرورت ہے، نہ نقش بندی، نہ رافضی، نہ جعفری، سارے سلسلے ختم جہاں پر محمد کا قدم آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اپنے اپنے بزرگوں کا تعارف کرواتے ہیں، ہم آپ کو آج اپنے بزرگ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہماری جس کی طرف پکار ہے، جس کی طرف آواز لگاتے ہیں، جس کے پیچھے چلنے کا ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لوگوں پکڑنا ہے تو ان کو پکڑو، نماز پڑھنی ہے تو ان جیسی، روزہ رکھنا ہے تو ان جیسا، حج کرنا ہے تو ان جیسا، جہاد کرنا ہے تو ان جیسا، سیرت بنانی ہے تو ان جیسی، صورت بنانی ہے تو ان جیسی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیوں آواز لگاتے ہیں، ہم کیوں یہ ڈنکا بجاتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو، عزت کرتے رہو، گستاخی کرنا کسی کی بھی جائز نہیں ہے، عزت کرتے رہو، لیکن کسی کو یہ مقام نہ دو کہ وہ جو کہہ دے گا ہم نے ماننا ہے۔ آج دیا ہے لوگوں نے یہ مقام یا نہیں دی؟ کسی کو آپ سناؤ جی حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز پہ رفع الیدین کرتے، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے رفع الیدین۔ جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ہے، صحیح بخاری کی ہے، سند بھی ٹھیک ہے، محدثین نے اس سند کو سلسلۃ الذھب بھی قرار دیا ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہم نے جس کی بیعت کی ہے وہ نہیں مانتے، ہم نے جس کو پیر پکڑا ہے اس نے کہا یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی، ہم نے جس حضرت کے پیچھے چلنے کا عہد کیا ہے، قسمیں اٹھائی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے مطلب کی نہیں۔ تو معنی یہ کہ آپ نے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر رسول کو بٹھا دیا۔ ارے کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جو محمد کی بات کو کینسل کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دنیا میں ہر کسی کی بات کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لا کے آپ تصدیق نہ کریں تو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، لیکن محمد کی بات کو کوئی ٹھکرا، اور جو ان کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے مالک اس کے ایمان کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله